السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے، چاہے پھر وہ بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں یا پھر یار دوست۔ اور محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ محبت ضروری ہے اس دنیا میں خوشی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن جتنی سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اتنی ہی سچی بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اس محبت میں کھٹاس اور جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی محبت میں جدائی بھی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جدائی مہینہ ڈیڑھ مہینے کی ہوتی ہے، کبھی سال بھر کی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی یہ جدائی ہو جاتی ہے تو یقیناً جو دو محبت کرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ جدائی جو ہے ایک سٹی سے دوسری سٹی ایک بندے کے منتقل ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر اس وجہ سے ہوتی ہے کوئی آدمی آؤٹ آف اسٹیٹ ہی چلا گیا یا پھر آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، تو ایک جدائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی یاد ستاتی رہتی ہے، اور اس کے بارے میں خیال جب آتے ہیں تو دکھ ہوتا رہتا ہے اس کے دور چلے جانے کا۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا ایک دکھ ہوتا ہے جو موت کہلاتا ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے اس وقت جو جدائی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کہ اب ہمیں ملنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیش کی جدائی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ہمیشہ ہمیش کی جدائی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارا ذہن بھی دنیا والا ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانا ہے۔ جو مر گیا ہے اس کے بعد ہمیں بھی مرنا ہے۔ جب ہم مریں گے تو ہم ساتھ اٹھیں گے، جب ساتھ اٹھیں گے ساتھ میدان حشر میں ہوں گے۔ وہاں سلسلہ شروع ہوگا اس بات کا، وہاں فیصلہ ہوگا اس بات کا کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے یا ہماری جدائی ہوگی۔ وہاں اگر جدائی ہو گئی تو وہ ہوگی ہمیشہ ہمیش کی جدائی۔ موت کے وقت جو جدائی ہوتی ہے وہ لمبی جدائی تو ہو سکتی ہے، لمبی دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہو سکتی۔ وہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بدعملیوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے اور میرے دوست جنت میں چلے جائیں، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے برعکس ہو جائے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں لیکن میرے دوست جہنم میں چلے جائیں، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ہے۔ تو دو دوستوں کی، دو بھائیوں کی، دو رشتہ داروں کی، دو تعلق رکھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے، ایک تو اپنے لیے بھی ہے کہ خود اپنی فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ صرف اپنی فکر ہو۔ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے دین پر عمل کر لیا، اور ہمارا دوست جیسا چل رہا ہے ویسا چل رہا ہے، ہمارے رشتہ دار جیسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ دار دنیا میں جس سے ہم بہت محبت کرتے تھے، کبھی ہم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لیا کر، یہ سوچ کر کہ اگر اس سے نماز کے لیے کہیں گے تو شاید یہ برا مان جائے، شاید یہ نہ پڑھے۔ تو اگر ہم نے دنیا میں کسی کو غلط کام پر، جو دنیا میں رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں، بدعات و خرافات میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے یہ نہیں ٹوکا، یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے اس کو ٹوک دیا تو یہ برا مان جائے گا اور ہماری دوری ہو جائے گی، ہماری جدائی ہو جائے گی، اور ایک محبت کرنے والا میں کھو دوں گا اور ایک اسے کھو دوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ جدائی اگر اس دنیا میں ہوتی تو عارضی ہوتی، لیکن اگر ہم نے اس کو گناہوں سے روک لیا ہوتا، اگر وہ گناہوں سے بچ گیا ہوتا، تو پھر جو جدائی جو ہونے والی تھی میدان حشر میں یا برے عمل کی وجہ سے جو ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اسی بات کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی، ایک آگ سے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں۔ تو یہ جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی بچائیں، اپنے متعلقین کو بھی بچائیں، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ خدا نہ کرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ان کے گناہوں کی وجہ سے جدائی بہت سخت ہونے والی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ یا ہم الگ الگ راستے ہو جائیں، تو اس سے بڑا نقصان ہمارا ہے کہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم جدا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برے کاموں سے آپ نے روکا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے یار دوستوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے رشتہ داروں کو دین کی تعلیم ان تک پہنچا سکیں، اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ برا نہ مان جائیں ان کو بری باتوں سے روکنے میں سستی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔